بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ تقریر نمبر 17، صفحہ نمبر 233۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یقین، چوتھا حصہ۔ بندگی میں نجات اور معصیت میں ہلاکت ہے۔ ایمان و یقین کا متلاشی جو عمل انجام دے وہ اپنے گزشتہ لوگوں کی تاریخ کے آئینے میں انجام دے، اپنے زمانے کے اور گزشتہ زمانے کے لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ وہ لوگ جو ہلاکت میں پڑے اس کا کیا سبب تھا، وہ لوگ جو نجات پا گئے ان کا کیا وسیلہ تھا کہ انہیں یہ سعادت حاصل ہو گئی۔ شر پسند اور نیک لوگوں کے حالات کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ والعاقبۃ المتقین، نیک انجام کس کا ہے، اور جس نے اپنی ساری زندگی پاک دامنی تقوی کی راہ میں صرف کر دی، یا اس بدقسمت شخص کا کہ جس نے اپنی تمام عمر ہوس رانی، بے راہروی اور لاپرواہی میں گزار دی۔ آپ کو ان دونوں کی زندگی پر نظر کرنی چاہیے۔ آپ حضرات جو سن رہے ہیں، کیا ان افراد کی زندگی پر غور کر رہے ہیں کہ جن کا کام صرف مال جمع کرنا تھا، جائیداد خریدنا تھا، اپنی آخری سانس تک انہوں نے اپنے مال سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ یہ دیکھیں کہ عمر کو کیسے گزارا اور اپنی زندگی سے کیا فائدہ حاصل کیا۔ اور اس کے برعکس ان لوگوں کی زندگی کو دیکھیں، ہر چند کے ان افراد کی تعداد بہت کم ہے جن کا کام لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا، لوگوں کی مدد کرنا تھا، انفاق اور بخشش تھا۔ حالانکہ ان دونوں کی زندگی مختصر اور مخفی ہے، لیکن اس کا انجام جو انفاق کرتا ہے پرسعادت ہے، اور وہ بدقسمت جو حسرت و یاس کے عالم میں کہے گا کاش میں خدا کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ فائدہ حاصل کرتا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور مواعظہ حسنہ سے کچھ درس حاصل کریں۔ قرآنی واقعات اسی لیے ہیں کہ ان سے کچھ سبق حاصل کیا جائے، یعنی معرفت الاولین، تاکہ وہ جان لیں کہ گزشتہ لوگ کون تھے اور کیسے انہوں نے نجات حاصل کی۔ کیا اس کا سبب بندگی خداوندی تھا؟ قرآن میں دو بھائیوں یہود اور پطرس کا واقعہ۔ آج میں نمونے کے طور پر قرآن سے ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں تاکہ اس واقعے سے تمام لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے رسول، ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثل بیان کر دو کہ ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دے رکھے ہیں اور ہم اسے ان کے چوگرد خرمے کے درخت لگا دیے اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی لگائی ہے۔ وہ دونوں باغ خوب پھل لائے اور پھل میں کوئی کمی نہیں کی، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہر بھی جاری کر دی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 32 اور 33۔ تفسیر میں یوں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں 2 بھائی یہودا اور پطرس تھے۔ جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو مرحوم نے ورثے میں 8,000 دینار چھوڑے جو دونوں بھائیوں میں برابر یعنی 4,000 فی کس کے حساب سے تقسیم ہو گئے۔ یہودا نے اپنے حصے کے 4,000 دینار بچائے نہیں بلکہ سب راہ خدا میں صرف کر دیے۔ جس کسی فقیر کو دیکھتا اس کی مدد کرتا، اور اس کے بھائی پطرس نے اپنے 4,000 کو اپنی ذات کے لیے صرف کیا، یعنی ان پیسوں سے 2 باغ جن کا ذکر جنتین کے الفاظ کے ساتھ آیا ہے قرآن میں ہے کہ اس نے ان دونوں باغوں میں مختلف پھلوں کے درخت لگائے، انگور، کھجور وغیرہ۔ ان دونوں باغوں کے درمیان لگوائے دونوں باغوں کو پھلدار درختوں میں بھر دیا۔ ان دونوں باغوں کے درمیان خداوند کریم نے اس کے لیے ایک نہر جاری کر دی۔ اس کے علاوہ اس رقم سے اس نے غلام و کنیز خریدے، باغ میں اپنے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کرایا۔ خلاصہ یہ کہ وراثت کا سارا پیسہ اس نے اپنی ذات کے لیے خرچ کیا۔ یہودا کو جب قرض کی ضرورت ہوئی تو وہ اپنے دولت مند بھائی پطرس کے پاس آیا اور اس سے قرض طلب کیا۔ اس احمق اور مغرور شخص نے پہلے تو اپنے بھائی کو حقارت سے دیکھا۔ اے وہ بھائی جو ثروت مند ہیں، خدارا اپنے غریب بھائی کو کبھی حقارت سے نہ دیکھنا، اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حیف وہ تجھ پر غرور کے ساتھ سرزنش بھی کرتا ہے۔ تم بہت ہی سادہ ہو، باپ کے ورثے کو کہاں خرچ کر دیا کہ اب محتاج ہو کر میرے پاس آئے ہو۔ اس کو ناراض کر دیا اور کہنے لگا میں نے اپنے باپ کی دولت کی قدردانی کی جس کے نتیجے میں میری خوشحال زندگی ہے۔ کیا یہ دنیا فانی نہیں ہے؟ اور اسے پھل ملا تو اپنے ساتھی سے جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تو تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی بڑھ کر ہوں۔
سورہ کہف آیت نمبر 33۔ دیکھو یہ شرک کرنے لگا ہے، کہتا ہے میرا باغ میری زندگی میرا باغ، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ساری چیزیں خدا کی ملکیت ہیں جو تجھے عارضی طور پر مل گئی ہیں۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس ایسی دولت ہے کہ میری 7ویں پشت تک ختم نہیں ہوگی، اور میں نے دیکھا کہ اس کی پہلی پشت بھیک مانگنے لگی۔ کتنے غرور و تکبر سے کہتا تھا کہ یہ قیامت کے آثار نہیں۔ اس زمانے میں بھی کم و بیش یہی الفاظ بولے جاتے ہیں، کب ہم دنیا میں آتے ہیں اور کب ہمیں جانا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ اپنے پروردگار کی جانب واپس جانا ہے، ہم یہاں سے زیادہ وہاں پائیں گے، وہ مقام یہاں سے زیادہ بہتر اور منظم ہے۔ یہاں بھی میں حقدار ہوں اگر مجھے معلوم ہو، ہاں بھی میں وہاں بھی میں حقدار ہوں، لیکن کتنا انسان نادانی اور غرور میں مبتلا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہنا شروع کیا، ذرا میری دولت کو دیکھو تم سے کتنی زیادہ ہے، ذرا میرے غلاموں اور کنیزوں کی تعداد دیکھو، افراد اور تعداد کے لحاظ سے کثرت سے ہیں۔ اس کے مومن بھائی نے اسے نصیحت کی، کیا تم خدا کا کفر کر رہے ہو؟ یاد رکھو ایک مٹھی خاک سے خدا نے تمہیں بنایا ہے، پھر ایک نطفے کے ذریعے تمہیں مرد بنایا۔ اس کا ساتھی جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تو اس پروردگار کا منکر ہے جس نے پہلے تجھے منی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے بالکل ٹھیک مرد آدمی بنایا۔ سورہ کہف آیت نمبر 37۔ ذرا اپنے باپ کی قبر کو کھول کر دیکھو، وہاں کیا ہے؟ اے مٹھی بھر خاک، نجس نطفہ، یہ تیرا فخر و مباحت کرنا، میں کرنا کفر خدا ہے۔ خدا کو فراموش نہ کرو، یہ مال خدا کا مال ہے، تم خدا کی ایک کمزور اور ادنا مخلوق ہو۔ تمہیں حق نہیں کہ تم اس مال پر فخر کرو جو خدا کا مال ہے، اور تم خود بھی اسی کی ملکیت ہو، جبکہ میں نے کسی وقت بھی شرک نہیں کیا۔ خدا کی خاطر میں کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا، لیکن ہم تو یہ کہتے کہ وہی خدا میرا پروردگار ہے، اور میں تو اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ سورہ کہف آیت نمبر 38۔ نہ مال نہ شان و شوکت، میرا سب کچھ خدا ہے، میں اپنے پروردگار پر توکل کرتا ہوں۔ میرے دل کی طاقت مال نہیں، صرف خدا کی ذات ہے جو تقویت بخشتی ہے۔ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے میرے نادان بھائی، جب تم اپنے باغ میں داخل ہو تو غرور کے عالم میں یہ نہ کہو کہ میرے درخت میری دولت، اور جب اپنے باغ سے باہر نکلو تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، یعنی خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خدا نے چاہا تو تم اس قابل ہوئے کہ اس باغ سے فائدہ حاصل کر سکو، اگر وہ نہ چاہتا تو ایک باغ تو کیا اگر 100 باغ بھی ہوتے تو تم اس کی مرضی کے بغیر ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی تم نے اپنے خدا کے باغ کو اپنا باغ قرار دیا، تم باغ میں داخل ہوتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہتے یہ طاقت خدا کی ہے نہ کہ میری طاقت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، خدا جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور کتنی برکت اور منفعت عطا کرتا ہے۔ اے میرے مالدار بھائی، تم اپنے چھوٹے کمزور بھائی کے ساتھ اتنا غرور و تکبر کرتے ہو، فخر کرتے ہو۔ میں اپنے پروردگار پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے تمہارے باغ اور سرمایے سے بہتر عطا کرے گا۔ اگرچہ دنیا میں میرے پاس نہ باغ ہے اور نہ سرمایہ، اور میری دولت بہت کم ہے، کوئی بعید نہیں کہ میرا پروردگار مجھے اس سے زیادہ عطا کرے، لیکن تم اپنے بارے میں سوچو، ایسا نہ ہو پروردگار عالم کوئی بلا نازل کرے اور تمہارے باغ، شان و شوکت سب تباہ و برباد ہو جائے۔ بہرحال وہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ آدھی رات کو ایک زوردار بجلی کڑکی، اور اس بجلی نے اس کے باغ کے تمام درختوں کو جلا کر خاک کر ڈالا۔ ایک بھی پھلدار درخت اس کے لیے نہیں بچا۔ اس کی حویلی زمین بوس ہو گئی، اس عمارت میں ایک کمرہ بلکہ اس کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی باقی نہ بچی۔ اس بدقسمت شخص نے جب یہ منظر دیکھا کہ اس کا سرمایہ اس سے نکل گیا تو اپنے منہ پر ہاتھ مارنے لگا اور نالہ و فریاد کرتا جاتا اور کہتا، کاش میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہراتا، اپنے آپ کو خدا کے مقابل نہ کھڑا کرتا، لیکن اس کی اس حسرت و یاس کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 38-40۔ اس قصے کو آپ قرآن میں مطالعہ فرمائیں اور عبرت حاصل کریں کہ کس طرح یہودا نے نجات پائی اور کس طرح پطرس ہلاک ہوا۔ اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک وہ شخص ہلاک ہوا جس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، اور وہ شخص نجات یافتہ قرار پایا جس نے اپنے پروردگار کی اطاعت کی۔ بنی امیہ ناکام زمانہ۔
ملاحظہ فرمائیں وہ لوگ جو حق کو مٹانے میں کوشاں تھے اور چاہتے تھے کہ نور حق کو بجھا دیں، یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کر خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کفار برا ہی کیوں نہ مانے۔ سورہ صف آیت نمبر 8۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا ان کی آرزو پوری ہو گئی؟ کیا وہ حق کو مٹانے میں کامیاب ہو گئے؟ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ حق کے مقابل جنگ کی اور چاہا کہ دین خدا باقی نہ رہے، کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے؟ ہرگز نہیں، وہ اپنے زمانے کے ناکام اور نامراد لوگ تھے۔ تمام بنی امیہ نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ آل محمد کو بالکل ختم کر دیں۔ علی کا نام اچھے الفاظ میں نہ لیا جائے، لیکن میں نے یزید لعین جیسا ناکام و نامراد شخص دنیا میں نہیں دیکھا، کیونکہ اس کا اور اس کے باپ معاویہ کا یہ کام تھا کہ کوئی علی اور اولاد علی کا نام لیوا دنیا میں نہ ہوگا۔ جو بھی علی کا نام اچھے الفاظ میں لیتا تھا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ جو کوئی بیت المال کا وظیفہ خوار تھا، اگر وہ علی کا شیعہ ہوتا تو اس کا نام اس فہرست سے حذف کر دیا جاتا۔ ان کی آرزو یہ تھی کہ نور خدا کو کسی طور پر بجھا دیں، لیکن اے بدبخت اور ناکام، تیری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ جس قدر یہ زمانہ گزرتا جا رہا ہے، جو علی کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معاویہ نے تو ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ اگر خود مولا علی وصیت نہ کرتے اپنے جسد مبارک کو پوشیدہ رکھنے کی، تو یہ شقی آپ کے جسم اقدس کو سالم نہیں چھوڑتا۔ آپ نے آخری وقت فرمایا، حسن بیٹا، میرے 4 جنازے تیار کر کے 4 سمت روانہ کرنا، تاکہ میری قبر مشتبہ رہے اور آشکار نہ ہونے پائے۔ لہٰذا ایک کے بعد ایک جنازہ نکالا گیا، ایک کو مکے کی جانب، دوسرے کو بیت المقدس کی سمت، ایک جنازے کو گھر میں رکھا اور ایک جنازے کو جس میں آپ کا جسم مطہر تھا رات کے وقت اس جائے مقدس کی جانب لے گئے، جس میں چند خاص افراد کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ مولا علی کی قبر پوشیدہ رہ گئی۔ پھر کافی عرصے بعد، جیسا کہ ابن طاؤس نے اپنی معتبر کتاب فرح الغرا میں قبر کے دوبارہ آشکار ہونے کی کیفیت نقل فرمائی ہے، سعادت مند وہی شخص ہے جس کی نظر اپنے انجام پر ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرے، ہارون کا راستہ ترک کر دے، شہوت پرستی اور نفس پرستی کو چھوڑ کر خدا کا بندہ بن جائے اور ملائکہ اور عالم ملکوت کی بادشاہت حاصل کرے۔ اپنی سلطنت کا خیال تھا تو تیری بندگی کی، اپنی عزت کی خواہش تھی تو تیری بندگی کی، اپنی بڑائی چاہتے ہو تو اپنے خدا کے سامنے حقیر بن جاؤ، اپنے نفس میں عاجزی پیدا کرو۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی طرح بارگاہ خداوندی میں اپنے چہرے کو خاک پر رکھ دو۔ آپ کس قدر خدا سے راز و نیاز کرتے تھے، زندان ہارون میں آپ کتنے سجدے کرتے، نالہ و فریاد و زاری میں گزارتے، اور آپ کی بندگی میں کتنا خضوع و خشوع تھا۔ آپ خود تنہائی کی جگہ پسند فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود آخر تک آقا یہی فرماتے رہے، پروردگارا مجھے نجات عطا فرما۔ تقریر نمبر 18۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عدل کی بھی 4 شاخیں ہیں: گہرائی تک پہنچنے والی فکر اور علمی غور، فیصلے کی خوبی اور عقل کی پائیداری۔ چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا، اور جو علم کی گہرائیوں میں اترا وہ فیصلے کے سرچشموں سے سیراب ہو کر پلٹا، اور جس نے حلم اور بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی اور لوگوں میں نیک نام ہو کر زندگی بسر کی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ عدل کی 4 شاخیں ہیں۔ ضروری مشکلات کی سمجھ رکھتا ہو جو مومن فہم و فراست کا حامل نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ فہم و ادراک بہت ضروری ہے۔ غور العلم ایسا علم ہو جس کے ذریعے حقائق کی گہرائی میں ڈوب جائے، چیزوں کی حقیقت سمجھ لے تاکہ عدل سے کام لے سکے۔ حکمت ظاہر کرتا ہو، روشن فکر ہو یعنی حکمت شناس ہو۔ بعض نسخوں میں تخاوس آیا ہے جو تغویص سے لیا گیا، چنانچہ غوطہ خور سمندر میں جواہرات حاصل کرنے کی غرض سے گہرائی تک اترتا ہے۔ پس مومن کو بھی چاہیے اپنے فہم و ادراک کے ذریعے حقائق کی گہرائی تک رسائی حاصل کر کے حکمت کی گوہر حاصل کرے اور ان سے فوائد حاصل کرے۔ دوسرے یہ کہ مومن کو بردبار ہونا چاہیے۔ عدل کی بنیادیں فہم و فراست پر استوار ہیں۔
حضرت علی علیہ السلام نے عدل کی شاخوں کو فہم کا حصہ قرار دیا ہے۔ عدل کی بنیادیں فہم و فراست پر قائم ہے۔ فہم و عدل میں باہمی ربط کیا ہے؟ پہلا مرتبہ عدل کا ہے، خدا کے ساتھ عدل کرنا، اس کے بعد خلق خدا کے ساتھ عدل، اور تیسرے اپنے ساتھ عدل کرنا۔ خدا کے ساتھ اس وقت عدل صحیح ہے جب آدمی عقل مند اور باریک بین ہو اور حقائق کو سمجھتا اور پہچانتا ہو، اس وقت انسان عدل سے کام لے گا۔ پہلے یہ عرض کروں کہ آپ سب مسلمان احکام ضروریہ عقلیہ شریعہ سے واقف ہیں کہ کسی کی ملکیت میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف صحیح نہیں اور شرعاً حرام ہے۔ کیا اس مثال میں کسی کو شک ہے کہ صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونا عقل کہتی ہے صحیح ہے، شرع کہتی ہے حرام ہے؟ خدا کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں تصرف کرنا، یہ جسم اور اس کے اعضاء و جوارح کس کی ملکیت ہے؟ اس سوال پر ذرا غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا اور ہم خود بخود عدل کی پاسداری کرنے لگیں گے۔ یہ جو آنکھ ہے، کیا تم نے اس کیمرے نما آنکھ کو خود بنایا ہے؟ یہ 7 پرتیں لیئرز کس تنظیم کے ساتھ ایک دوسرے سے متصل ہیں؟ یہاں تک کہ ان پرتوں کے درمیان جو رطوبت ہے، اگر کسی ایک پرت کی رطوبت خشک ہو جائے تو انسان نابینا ہو جائے۔ ان کانوں پر ذرا غور کرو جس میں 30 لاکھ خلیے موجود ہیں۔ طنطاوی مصرفی اپنی تفسیر میں لکھتا ہے قدرت نے اس کان کو 30 لاکھ خلیوں کے ذریعے بنایا ہے، تب بھی قوت سماع سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ یہ کان کس کی ملکیت ہے؟ یہ اسی کی ملکیت ہے جس نے انہیں بنایا۔ زبان کس کی ملکیت ہے؟ کیا تمہاری ملکیت ہے؟ کیا تم نے خلق کیا ہے؟ جس کے ذریعے تم بولتے ہو، یہ سب اسی کی ملکیت ہے جس نے ان چیزوں کو خلق کیا، اور اسی طرح سر تپا جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں سب خدا کی ملکیت ہیں۔ بس اس کی رضامندی کے بغیر تم کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ کسی دوسرے کے مال میں تصرف ظلم ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی دوسرے کی چیز بغیر اس کی رضامندی کے تم صرف نہیں کر سکتے۔ یہ سراسر ظلم ہے کہ بغیر مالک کی اجازت کے تم تصرف کرو۔ کوئی اگر زبان سے گالی دیتا ہے تو اس نے خدا کی ملکیت پر ظلم کیا اور تصرف بیجا کیا، اور اسی طرح اگر آنکھ سے کوئی خیانت کی ہے تب بھی خلاصہ یہ کہ ہر وہ حرکت جو خدا کی ملکیت میں کی جائے بغیر خدا کی رضا کے تو یہ ظلم ہے۔ اس کے علاوہ جن چیزوں سے تم تعلق رکھتے ہو، مثلا تمہاری اولاد، وہ بھی خدا کی امانت ہے جو عارضی طور پر تم کو دی گئی ہے۔ وہ مال و دولت جو خدا نے تم کو دی ہے دوسری چیزوں کی طرح وہ تم سے نسبت رکھتی ہے، لیکن ان کا مالک ہے حقیقی خدا ہے۔ تمہارے یہ گھر بھی، حتیٰ کہ اینٹ، ریتی، لوہا، لکڑی وغیرہ سب خدا کی ملکیت ہیں، اور اس کی بنیاد اور تعمیر کرنے والے بھی خدا کے بندے ہیں۔ اگر ملک خدا کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کرو اور یہ کہو کہ میرا مال، تو تم نے ظلم کیا، چاہے وہ تصرف بیجا اعضائے بدن کا ہو، چاہے کسی دوسرے مال کا۔ اگر تم نے اسراف کیا تو تم ظالم ہو۔ وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اوسط درجے کا رہتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ مگر یہ کہ جتنی حیثیت مالک نے جتنا مال صرف کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی حد اعتدال تک، نہ یہ کہ جو مال تم کو خدا نے عطا کیا ہے اسے پوشیدہ کرو اور خزانہ اکٹھا کرنے لگو۔ کل یہی مال آگ کے شعلے بن جائیں گے اور تم کو جلا ڈالیں گے۔ اور حد سے زیادہ فضول خرچی بھی نہ کرو، کیونکہ اس کا مالک راضی نہیں کہ تم اس کے مال کو بیجا صرف کرو اور پیسہ پانی کی طرح بہاؤ۔ اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے جاتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے رسول ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ روایت میں کہ ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے گھر کے باہر آدھا کھایا ہوا تربوز پڑا ہوا دیکھا۔ آپ بہت ناراض ہوئے اور اس شخص کو بلوایا جس نے یہ حرکت کی تھی، اور اس کی اس حرکت پر شدید احتجاج کیا۔ اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا جبکہ آدھا تربوز کھایا جا سکتا تھا؟ اگر تمہیں ضرورت نہیں تھی تو کسی ضرورت مند کو دے دیتے۔ دنیا میں بہت سے محتاج ہیں۔ ہر قسم کی فضول خرچی جو بغیر مالک کی اجازت اور رضا مندی کے تصرف ظالمانہ ہے۔ یہ مال خدا ہے، تم بھی مشت خاک کی مانند ہو جو خدا کی ملکیت ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اور اونٹ کو تعزیانہ۔ امام سجاد کی سیرت میں درج ہے کہ آپ 15 مرتبہ حج سے مشرف ہوئے۔ ان عمروں کے علاوہ جس میں غالباً آپ رجب میں رک جاتے، کبھی ماہ رمضان میں توقف فرماتے۔ امام کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر آپ سفر فرماتے۔ اتنے
سفر مولا نے کیے لیکن اپنے اونٹ کو ایک تازیانہ بھی کبھی نہیں مارا۔ ایک مرتبہ راستے میں آپ کے اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا، چارہ چرنے میں مشغول ہو گیا۔ امام نے دیکھا کہ وقت زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ آپ نے صرف تازیانہ اٹھایا لیکن مارا نہیں اور فرمانے لگے، مجھے قصاص کا خوف ہے کیونکہ یہ اونٹ خدا کی ملکیت ہے۔ اس حد تک اجازت دی ہے کہ اس پر حمل برداری کر سکتے ہو، سوار ہو سکتے ہو، لیکن اگر تم نے بھیجا اس کو مارا تو تم جواب دو گے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم ایسا کریں تو خدا ہم سے راضی ہوگا کہ جسے جس وقت چاہا مار دیا اور ہر جسے جس وقت چاہا مار دیا ہر ایک کو اپنا مال سمجھا بغیر کسی احساس مسئولیت کے۔ ایسا شخص ظالم ہے چاہے وہ کتنی شان و شوکت والا ہو۔ مولا علی کی مناجات میں درج ہے، میں محکوم و مملوک اور مجبور خلق کیا گیا ہوں، جو بھی شے مجھ سے متعلق ہے وہ سب تیری ملکیت ہے۔ اگر اس کے معنی کسی پر روشن ہو جائیں تو اسے حقیقی تقوی حاصل ہو جائے گا۔ عدل حقیقی تقوی ہے، اپنے آپ کو آزاد اور صاحب اختیار نہ سمجھنا تقوی ہے۔ مخلوق کے ساتھ عدل کے لیے بھی فہم و فراست درکار ہے۔ وہ حکمت و دانائی کا مالک ہوتا ہے جو یہ سمجھ لے کہ اس میں اور باقی چیزوں در حقیقت فرق ہے۔ حقیقت میں تمام اشیاء مٹی ہیں، ان کا انجام خاک ہے۔ تمام مخلوق رب العالمین بالآخر فانی ہے۔ نہ دنیا میں آنا اس کے اختیار میں تھا، نہ دنیا سے جانا اس کے اختیار میں ہے۔ پس انسانوں میں خلقت و تکوین کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، سب برابر ہے۔ پھر کیوں انسان تکبر کرے، اپنے آپ کو برتر دوسرے کو پستر سمجھے۔ غزالی سے منقول ہے، اپنے ولی عہدی کے دور میں امام رضا علیہ السلام میں ایک مرتبہ غسل کی غرض سے حمام سے مراد ایرانی حمام ہے، تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حمام کا مالک آیا کہ دیکھو امام کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ کیا دیکھتا ہے کہ کیسا امام کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے شخص کی پیٹھ صاف کر رہے ہیں۔ اس نے چاہا کہ اس شخص کو امام کے بارے میں بتائے۔ امام نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ معلوم ہوا کہ وہ شخص حضرت کو نہیں پہچانتا تھا۔ امام سے کہنے لگا، کیا تم میری پیٹھ پر کیسا رگڑ رہے ہو؟ امام نے فرمایا، ہاں رگڑ رہا ہوں۔ مخلوق خدا بندگی کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، مقام امامت و نبوت یہ خدا کے عطا کردہ درجات ہیں، لیکن خلقت کے لحاظ سے عدل ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی انسان اپنے آپ کو بالاتر سمجھے یہ ظلم ہے۔ وہ لوگ آخرت میں جن کی حسرت دوسروں سے زیادہ ہوگی، 3 گروہ ایسے ہیں جن کی حسرت تمام لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ پہلا گروہ علماء کا ہوگا، وہ حسرت و یاس کے عالم میں ہوگا۔ جو دنیا میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا تھا، لوگ اس کی پند و نصیحت پر عمل کریں گے اور پل صراط سے بآسانی گزر جائیں گے۔ یہ بدقسمت چونکہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوگا لیکن خود عمل نہیں کرتا ہوگا، وہ جہنم میں گر جائے گا اور جہنم سے مشاہدہ کرے گا کہ اس کے مرید اور عقیدت مند سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے۔ حسرت سے ان کو دیکھتا ہوگا۔ دوسرا گروہ ان ثروت مندوں کا ہوگا جنہوں نے خدا کے دیے ہوئے مال میں سے خدا کی راہ میں انفاق نہیں کیا ہوگا اور مر جائے گا۔ اس کے مالک میں سے اس کے مال میں سے انفاق کریں گے، وہ مالدار جہنم سے ان وارثوں کو حسرت سے دیکھے گا۔ وہ مال جو اس نے دنیا میں جمع کیا تھا، اس مال سے اس کے وارث کن درجات پر فائز ہو گئے اور میں انفاق نہ کر کے کس وبال اور مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اور تیسرا گروہ ان خواتین و حضرات کا ہوگا جو دنیا میں غلام و کنیز اور نوکر چاکر وغیرہ رکھتے ہوں گے۔ وہ دیکھیں گے کل ہم جن پر حکم چلاتے تھے اور حقیر سمجھتے تھے، جنت میں کس شان و شوکت والی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم جہنمی بنے بیٹھے ہیں۔ وہ مالک جو اپنے کارندوں کو کرسی پر بیٹھ کر حکم چلاتا تھا، آج وہ خود حکم چلا رہے ہیں اور یہ بیچارہ مالک بغل میں ہاتھ ڈالے ان لوگوں کو حیرت سے دیکھ رہا ہوگا۔ دولت مند گرفتار بلا ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو عادل تھے۔ حاصل روایت یہ کہ جو بھی دنیا میں حکومت و بادشاہت رکھتا ہوگا، کل قیامت کے روز مشک بندھی ہوئی حاضر کیا جائے گا، سوائے عدل کے کوئی شے اسے رہائی نہیں دلوا سکتی، ورنہ وہ اسی عالم میں ہاتھ بندھے ہوئے پریشان بالوں کے ساتھ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اپنی اولاد کے سامنے خاص طور پر احتیاط کریں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی حد سے ہرگز تجاوز نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے سامنے کوئی گالی دی تو آپ ظالم ہیں،
کیونکہ آپ کا بچہ بھی گالی دینے والا نکلے گا۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کریں۔ میری تعلیم گناہ کبیرہ باب پیمان شکنی میں یہ حکم موجود ہے۔ اگر آپ نے بچے سے کہا آج میں تمہارے لیے فلاں چیز خرید کر لے آؤں گا اور نہیں خرید کر لائے بلکہ کل پر ٹال دیے تو آپ ظلم کے مرتکب ہوئے، بچے پر اس کا برا اثر پڑے گا۔ یہاں وعدہ خلافی یا ایفائے عہد کی بحث نہیں ہے۔ اولاد سے وعدہ یہ نیکی کرنا چاہیے کہ جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، بچپنی سے فطرتاً سچائی کا خوگر بن جائے۔ اگر آپ نے اپنے اولاد کے سامنے کوئی برائی کی تو اولاد پر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ افسوس ہے ان والدین پر جو اپنی اولاد کو خود اپنے ساتھ سینما اور دیگر مراکز فکس و فجور لے جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ کل روز قیامت یہی بچہ اپنے والدین کا دامن پکڑ کر کہے گا آپ لوگوں نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا، مجھے بے دینی کی طرف مائل کیا۔ والدین پر اولاد کا حق۔ ہماری بحث مخلوق کے ساتھ عدل کے بارے میں تھی کہ ادائے حقوق جن کو عقل و شرع نے واجب قرار دیا ہے، ان کی شرح و تفصیل کتب فقہ کے باب معاشرت میں موجود ہے۔ شوہر اور بیوی کے حقوق، اولاد اور والدین ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے، ساتھ رہنے والے ہمسائے کے حقوق، خریدار اور فروخت کرنے والے کے حقوق، ہم سفر اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کے حقوق۔ مختصراً جن حقوق کا تذکرہ کل آیا وہ اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں، آج والدین اور اولاد کے حقوق کا قاعدہ کلی بیان کیا جائے گا۔ تمام والدین پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ترک گناہ کی تلقین کریں اور ہر وہ گناہ جو فساد کا باعث ہو واجب ہے کہ اس سے اپنی اولاد کو بچائیں۔ یہ نہ کہیں کہ بچہ مکلف نہیں ہے لہذا جو گناہ چاہے کرے، وہ گناہ جو مفاسد کا باعث نہیں بنتے بہتر ہے کہ تمرین کے طور پر بچے کو گناہ سے بچنے کی تربیت دیں۔ مثال کے طور پر بچے کا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر رو بقبلہ یا پشت بقبلہ پیشاب کرنا جو کہ تمام مکلف یعنی بالغان کے لیے حرام ہے لیکن بچے کے لیے حرام نہیں، کیونکہ بچہ نابالغ ہے، وہ مکلف نہیں، اور نہ ہم پر واجب ہے کہ اس کو منع کریں، لیکن بہتر ہی کہ تمرین اور تربیت کے طور پر بچپن سے اس کو اس بات کا عادی بنا دیں۔ البتہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود سے بچے کو کبھی روئے قبلہ یا پشت قبلہ بیٹھنے کے لیے نہ کہیں بلکہ منع کریں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، یہ درست ہے کہ بچے پر واجب نہیں، لیکن والدین کو چاہیے کہ بالغ ہونے سے پہلے بچے کو نمازی بنا دیں، خاص طور پر لڑکے کو 12 سال کے اندر اور لڑکی کو 7 سال میں نمازی بنا دیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ حق والدین کی گردن پر ہمیشہ رہے گا۔ اگر لڑکی 9 سال کی ہو گئی اور وہ نمازی نہ بنی یا لڑکا 15 سال کا ہو گیا اور بے نماز رہا تو ان کا گناہ آپ کی گردن پر ہوگا کہ آپ نے 10 سال کی عمر میں کیوں نماز کا عادی نہیں بنایا۔ اولاد کو جھوٹ اور چغل خوری سے باز رکھیں۔ والدین پر واجب ہے کہ بچوں کو ان گناہوں سے بچائیں جو باعث عذاب ہیں، بچپن ہی سے ان گناہوں سے بچائیں جو باعث فساد ہیں، مثلا جھوٹ، بچے کو جھوٹ کا عادی نہ بنائیں، یا اگر بچہ غیبت یا چغل خوری کرے تو آپ اس کی اس بات پر حوصلہ افزائی نہ کریں کہ وہ باعث فتنہ و فساد بن جائے، فوراً اس کو روکیں کہ بیٹا جو کچھ تم نے کہیں سنا ہے کسی سے بیان نہ کرو، یہ نہ کہیں کہ بہت خوب یہ بتاؤ پھر اس نے کیا کہا، پھر اس نے کیا کیا۔ بعض عورتیں آپ نے دیکھی ہوں گی جو فتنہ انگیزی میں بے باک ہوتی ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ مائیں اپنی بچیوں کو آداب دینا نہیں سکھاتی، نتیجتاً وہ غیبت کرنے لگتی ہیں۔ خدارا آپ ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ ایک شخص کا اپنی ماں کو مکہ و مدینہ لے جانا۔ اولاد پر والدین کے حقوق کے بارے میں ایک روایت کے ذریعے عرض کرتا چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والے شیعہ کی ایک ماں تھی، اس نے اس مومن سے کہا بیٹا تم مکہ مدینہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس جوان نے بھی مردانگی دکھائی اور ہمت کر کے اپنی ماں کو پیٹھ پر بیٹھایا اور ایک ماہ تک سفر کر کے راستے بھر اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا اور بڑی زحمت کے بعد مدینے پہنچا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی مولا میری ماں معذور ہے، میں بڑی زحمت کے بعد اسے مدینے لایا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ امام نے فرمایا اگرچہ تم اپنی ماں کو پیٹھ پر سوار کر کے یہاں تک لائے، راستے میں تم نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا، اس کے آرام و آسائش کا خیال رکھا، اس کے باوجود جب تم اس کے شکم میں تھے ان ایام کا حق بھی ادا نہیں کیا،
جائے گی کہ پوری پرورش کا، کیونکہ اس نے 9 مہینے اپنے شکم میں تمہاری حفاظت کی اور تمہاری صحت و سلامتی کی آرزو کرتی رہی۔ وہ جو 8 یا 9 مہینے حاملہ ہوتی کتنی زحمت اور تکلیف اٹھاتی ہے، تمہیں اس کا ادراک کہاں ہے؟ اس حالت میں ایک سیڑھی اس کے لیے چڑھنا کتنا دوبر ہوتا ہے، چلنا پھرنا اور وضع حمل اس کے لیے کتنا دشوار ہوتا ہے۔ اگر وہ مومنہ اور صابرہ ہو اور اس عالم میں اپنے بچے کو جنم دے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتی ہے جیسے نوزائیدہ بچہ پیدا ہونے کے بعد پاک ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ مومنہ عورتیں جو وضع حمل کے مرحلے سے گزرتی ہیں وہ بغیر کسی حساب و کتاب اپنی قبر سے اٹھائی جائیں گی، کیونکہ وہ زچگی کی تکالیف سہ کر دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں تمہاری ماں یہ ساری تکالیف اس لیے اٹھاتی ہے کہ تم زندہ و سلامت پروان چڑھو، اور تمہاری یہ تمنا ہوتی ہے کہ جلد از جلد تمہاری بوڑھی ماں دنیا سے اٹھ جائے تاکہ تمہیں آرام مل جائے۔ ماں کی مار کو برداشت کرنا اولاد کے حق میں بہتر ہے۔ کبھی بھی اپنی آواز کو اپنے والدین سے بلند نہ کرو۔ افسوس ہے اس اولاد پر جو اپنے والدین کو غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بد زبانی اور گالی تو دور کی بات ہے، ایک معمولی لفظ ایسا منہ سے نکالنا جو ان کی ناراضگی کا سبب و حرام ہے۔ اپنے والدین کے سامنے اف کہنا بھی نص قرآن کے مطابق حرام ہے۔ روایت میں ہے کہ اف سے زیادہ کمتر اگر کوئی لفظ ہوتا تو خدا وہ استعمال کرتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ معمولی لفظ بھی جو ان کی ناراضگی کا سبب ہے بنے ممنوع ہے، اور تم اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ یہ کہ جب بھی ان سے بات کرو تو نرمی سے کرو۔ سورہ اسراء آیت نمبر 24۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اپنی اولاد کو مارے، مجبوراً وہ اس وقت مارتی ہے جب وہ بے ادبی کرتا ہے، اور وہ بھی بہت آہستہ بادل ناخواستہ۔ بہرحال ماں باپ کی مار کو برداشت کرنے کا بے حد ثواب ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان کے غصے کو برداشت کرو۔ حیف ہے اس اولاد پر جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ جان لے کہ اس کی عاقبت خیر پر نہ ہوگی۔ اولاد کو بد دعا دینے کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ افسوس ہے اس ماں پر جو ناراضگی کے سبب اپنی اولاد کو بد دعا دے۔ کسی نے امام سے شکایت کی کہ میری اولاد ایسی ہے ویسی ہے۔ امام نے فرمایا معلوم ہوا ہے کہ تم اپنی اولاد کو لعنت و ملامت کرتے ہو۔ اس نے کہا یہ سچ ہے۔ حضرت نے فرمایا پس تم قصوروار ہو۔ یاد رکھو کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا، اس لیے کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی بد دعا باعث فقر و فاقہ ہوتی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ بردباری اور شفقت کا مظاہرہ کرو۔ اولاد کی بد اخلاقی کا بدلہ یہ ہے کہ اسے نظر انداز کر کے اس کے سامنے سے ہٹ جائے۔ ان کو مارنا پیٹنا، یہ لعنت ملامت کرنا بالکل غلط ہے۔